چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایز اے چیف جسٹس کمزور جج ثابت ہوئے کیونکہ وہ آئین دفن کرنے والوں کو سزا نہیں دے سکے، ان وزراء کو سزا نہیں دے سکے جنہوں نے ایک آڈیو چلائی بنا فرنزک بنا تصدیق کے جج صاحب کی اور اس پہ تبصرے کیے۔ چیف جسٹس ان کو نہیں توہین عدالت میں بلا سکے جو الیکشن سے بھاگے، چیف جسٹس ان کو نہیں توہین عدالت میں بلا سکے جنہوں نے جعلی اور ادھوری پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا، چیف جسٹس ان کو نہیں بلا سکے سپریم کورٹ میں جنہوں نے ججز کے کردار، کنڈکٹ اور خاندانوں پر یعنی مدر آف لا سے مدر ان لا پر تک پہنچ گئے۔ جتنا زور لگا لو چیف جسٹس انتخابات نہیں ہوں، فنڈز نہیں دیں گے، آروز نہیں دیں گے، سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس تم اگر توہین عدالت میں بلاؤ گے، ہم تمہیں توہین پارلیمنٹ میں بلائیں گے۔ کھلا دھمکیاں۔ ارشاد بھٹی صاحب، جب بھی کوئی دور ختم ہوتا ہے نا، کسی پرائم منسٹر کا ہو، صدر کا ہو، وزیر اعلیٰ کا ہو، آرمی چیف کا ہو یا کسی چیف جسٹس کا ہو، تو ہم انالیسس کرتے ہیں کہ یہ دور کیسا تھا۔ بندیال صاحب کا دور ختم ہوا ہے، آپ کو ان کا 2 سالہ دور کیسا لگا؟ انہوں نے اپنے جو فیصلے تھے ان کے اوپر منوایا نہیں منوایا، جوڈیشری کی عزت ہوئی نہیں ہوئی، آپ ان کے دور کا انالیسس کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس بننے سے پہلے ایک ان کا جو ریپیوٹ تھی اپ رائٹ جج کی تھی، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے والا، کرپشن اور اقربا پروری سے دور رہنے والا جج، اور ایک ایز اے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس لاہور ہائی کورٹ کمال کی ان کی ریپیوٹ تھی۔ جب وہ سپریم کورٹ میں آئے اور چیف جسٹس بنے تو اس کے بعد حالات آپ کو جو اب ان کو انالائز کرنے کے لیے آپ کو حالات بھی انالائز کرنے پڑے، سیاسی حالات، کہ جب وہ چیف جسٹس بنے انہیں کچھ عرصہ ہی ہوا تھا تو ملک ایک بدترین آئینی بحران، بدترین عدالتی بحران، بدترین سیاسی بحران اور بدترین معاشی بحران میں گر گیا، اور ان بحرانوں کی وجہ تھے الیکشن کمیشن، گورنرز، پی ڈی ایم حکومت، اور اس ہجان کی وجہ یا اس طوفان کی وجہ عمران خان تھے۔ صحیح ہے۔ تو اب یہ جو سارا کچھ تھا، یہ معاملہ نیچے حالات یہ تھے کہ سیاسی مخالفتیں ذاتی دشمنیوں میں بدل گئی تھیں، کوئی ایک دوسرے سے سلام لینے کا روادار نہیں تھا، تمام سٹیک ہولڈرز، صحافت، سیاست، تجارت، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سب انڈر فائر تھے، سب کوئی ایسا سٹیک ہولڈر نہیں تھا جو متنازع نہیں ہو رہا تھا اس دور کے اندر۔ ایک آرمی چیف چلے گئے، دوسرے آرمی چیف جانے والے تھے، دوسرے آنے والے تھے، عمران خان کی عدم اعتماد، قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا، پی ڈی ایم کا اقتدار میں آنا، اوپر سے ملک کا سوا ستیہ ناس ہو چکا تھا، عجیب و غریب سچویشن تھی۔ اب ان حالات میں جب وزیر اعظم کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کیا، وزیر اعلیٰ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کیا، گورنر کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کیا، الیکشن کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کیا، اور نیب کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے پاس تھا، ملٹری کورٹس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے پاس تھا، ای وی ایم کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا، آڈیوز ویڈیوز کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا، یعنی سارا سیاستدانوں نے اپنا گند اٹھایا، تمام سیاستدانوں نے، اور اٹھا کر عدلیہ کی گود میں ڈال دیا۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ جج تھے کہ پولیٹیکل ادارے فلاپ ہو رہے تھے، پولیٹیکل ادارے تو ختم ہو گئے نا، معاشی ادارے ختم ہو گئے، زر مبادلہ خاتمے کے قریب تھا، روپیہ رسوا ہو گیا تھا، ہم عالمی سطح پہ تنہا اور اندرونی سطح پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے تھے۔ تو اب اس صورتحال میں سارا کچھ جب عدلیہ کے پاس پہنچا تو ایک طرف تھا پاپولزم، مقبولیت، عمران خان نکلے اقتدار سے، اور یاد رہے یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کا بینچ ہی تھا جن کی بدولت، جن کے فیصلے کی وجہ سے پی ڈی ایم اقتدار میں آئی۔ جی، اب انہوں نے سو موٹا ایکشن لیا اور رات کو عدالتیں کھلی وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ ساری سچویشن پی ڈی ایم اقتدار میں آ گئی، اور پی ڈی ایم جب اقتدار میں آ گئی تو اس نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، گورنر شہباز پیر، اسحاق ڈار، مولانا زرداری، سارے جو کہتے تھے ہم اہل ہیں، قابل ہیں، ارسطو ہیں، اور یہ نکمہ ہے عمران خان، نااہل ہے، بزدار ہیں، مانیکاز ہیں، گجر ہیں، یہ جب آئے تو توقعات پوری نہیں ہوئی، نیچے آ گیا۔ ادھر سے عمران خان
کا ہمیشہ سے یہ کلیہ ہے کہ مائی وے اور ہائی وے. ہاں جی, میں ہوں تو ہوں, نہیں ہوں تو نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک 75 سالہ تاریخ میں جو نہیں ہوا, اتنی کامیاب, وہ گھر میں بیٹھے تھے جب وہ اقتدار سے نکلے, لوگ سڑکوں پہ تھے, وہ ان کے سارے گناہ بخشا دیے گئے یا بخش گئے, یا سارے گناہ معاف ہو گئے, اور عمران خان نے اپنی جو مقبولیت کی انتہا کو چھونا شروع کر دیا. اب قومی اسمبلی سے عمران خان کا نکلنا اور دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا, یہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو میں نے 75 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھا. پنجاب کی حکومت کسی سیاستدان کو چھوڑتے میں نے تو نہیں دیکھی. ایسے ہی ہے. پنجاب مین آدھا پاکستان. اب ان حالات کو اب سامنے رکھیں. اب آ جائیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال پہ. چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایز اے چیف جسٹس کمزور جج ثابت ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توہین آئین کرنے والے, آئین دفن کرنے والوں کو سزا نہیں دے سکے. انہیں بلا کر ان پہ توہین آئین لگانی چاہیے تھی, توہین پارلیمنٹ لگانی چاہیے تھی, اور انہیں سزا دینی چاہیے تھی. چیف جسٹس ان سیاستدانوں کو سزا نہیں دے سکے جنہوں نے توہین پارلیمنٹ کی, اور ججز, سرونگ ججز کی تصویریں لگا کر جلسوں میں ان کو سازشی کا کردار کشی کی. اور چیف جسٹس ان کو نہیں دے سکے, ان وزراء کو سزا نہیں دے سکے جنہوں نے ایک آڈیو چلائی بنا فرنزک, بنا تصدیق کے جج صاحب کی, اور اس پہ تبصرے کیے. چیف جسٹس ان کو نہیں توہین عدالت میں بلا سکے جو الیکشن سے بھاگے. چیف جسٹس ان کو نہیں توہین عدالت میں بلا سکے جنہوں نے جعلی اور ادھوری پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا. چیف جسٹس ان کو نہیں بلا سکے سپریم کورٹ میں جنہوں نے ججز کے کردار, کنڈکٹ اور خاندانوں پر, یعنی مدر آف لا سے مدر ان لا پر تک پہنچ گئے. جتنا زور لگا لو چیف جسٹس, انتخابات نہیں ہونے, فنڈز نہیں دیں گے, آروز نہیں دیں گے, سیکیورٹی نہیں دیں گے. جتنا چیف جسٹس تم اگر توہین عدالت میں بلاؤ گے, ہم تمہیں توہین پارلیمنٹ میں بلائیں گے. چیف جسٹس تمہیں ہم استحقاق کمیٹی میں بلائیں گے. کھلا دھمکیاں, اور دفعہ 144 لگی ہے, ریڈ زون ہے. مولانا کو سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ کرنے کی, اور کھلا دھمکیاں. چیف جسٹس ان کو نہیں بلا سکے, اور چیف جسٹس کمزور جج ثابت. اب ایک یہ, اچھا میں بات ایک یہ, دوسرا چیف جسٹس پہ ایک کیا اعتراض لگا کہ وہ ایک مخصوص بینچ بناتے ہیں, اور وہ سہولت کار ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے, یا عمران خان لائک مائنڈڈ ہیں. اب یہ خاندانوں پہ میں جو بھی بات کروں, ہو سکتا ہے میرے خاندان میں کچھ لوگ ہوں جو نواز شریف, پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب نے ان کو امراڈو جج کہا, وہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تو کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان میں کچھ لوگ نون کے ہوں, کچھ پیپلز پارٹی کے ہوں, کچھ تحریک انصاف کے ہوں. تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا میں ایک پوچھتا پھر رہا ہوں کہ کوئی وہ فیصلہ, سوائے ایک فیصلے کے جو انہوں نے وہ نیا تحریر کیا تھا 63 کا, اس فیصلے کے علاوہ مجھے کوئی متنازع فیصلہ بتائیں جو قانون کے مطابق نہیں. لیکن غیر معمولی حالات تھے. بینچ بنتے ہیں 9 کا, 7 کا, 5 کا, 3 کا, بینچ بنتے ہیں 3, 2, سپریم آئین توڑ دی گیا. اس میں کون قصوروار تھا؟ دیکھیں پورا چیف جسٹس پولیٹیسائز ہو گئے, ان کے ساتھ 3-4 اور ججز کو بریکٹ کیا گیا. کچھ ججز ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیا, ان کو بڑے بڑے آئینی جو کرائسز آئے مگر ان کو بینچز کے اندر شامل نہیں کیا گیا. بڑے بڑے آئینی بحران آئے, انہوں نے فل بینچ نہیں بنائے, فل کورٹ نہیں بٹھایا, تو وہ بھی اپنی ضد پہ اڑے رہے. تو مگر جو ججز ان کے کہہ رہے تھے, جو سیکنڈ موسٹ جج ہیں, جو اس وقت چیف جسٹس ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فل کورٹ بنائیں. وہ فل کورٹ نہیں بٹھاتے تھے. تو پولیٹیسائز کس نے کیا سپریم کورٹ کو, کمزور کس نے کیا سپریم کورٹ کو؟ حکومتیں ان کا کہنا نہیں مانتی تھیں. ان کو چاہیے تھا وہ چیف الیکشن کمشنر پہ اور شہباز شریف پہ جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کو لگانی چاہیے تھی توہین عدالت, انہوں نے نہیں لگائی. تو کس نے کمزور کیا؟ سر پہلی بات تو یہ کہ عزت مانگے سے نہیں ملتی, عزت کروانی پڑتی ہے. شہباز شریف کو پر توہین عدالت لگنی چاہیے تھی. الیکشن کمیشن جن کے بارے میں فیصلہ ہے کہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا, آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا, کارروائی ہونی چاہیے تھی. کے پی کے گورنر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی جن کے بارے میں فیصلہ آیا کہ یہ آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. انہوں نے ڈیٹ دینی تھی الیکشن کی, سپریم کورٹ کا 1 مارچ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ دینی تھی, انہوں نے نہیں دی. پھر فل کورٹ انہیں بنانا چاہیے تھا دونوں موقعوں پہ چیف جسٹس کو, اور چیف جسٹس
کو میں نے کہا کہ کمزور تین آپ اس کو کہنا کمزور جج ثابت ہوئے. کس وجہ سے؟ نہ توہین قانون لگا سکے نہ توہین پارلیمنٹ. سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہو گئی. سپریم کورٹ 2 حصوں میں بٹ گئی اور اس تقسیم اپنے گھر کو ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کر سکے. تیسرا ان کا تھا کہ ان پہ اعتراض تھا کہ بینچز بننے چاہیے. ان کو بینچز بدلنے چاہیے تھے, دوسرے ججز کو شامل کرنا چاہیے تھا یہ تاثر ختم کرنے کے لیے. لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ضد, انا اور وہ جو کیا کہتے ہیں غم و غصہ. اور وہ جو ایک وقت آتا ہے جو اسٹیٹ یا جو ملک فیل ہو رہے ہوتے ہیں نا, یا جہاں انارکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جہاں بحران ہوتے ہیں, تو وہاں ان کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ملک سے بڑی لوگوں کی ضدیں اور انائیں ہو جاتی ہیں. سپریم کورٹ کے پاس کوئی طیارہ شکن توپ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پاس ایک اخلاقی برتری کا ہے وہ اخلاقی برتری نہ رہی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے فیصلے دینے ہوتے ہیں. امپلیمنٹ کب ہوتے ہیں؟ جب سپریم کورٹ متحد ہو, پیچھے ادارے کھڑے ہوں. پیچھے ادارے بھی نہیں تھے, سپریم کورٹ متحد بھی نہیں تھی. اچھا, یہ بہت بات ہوئی کہ جو ہمارے بندیال صاحب تھے وہ عمران خان صاحب کو بہت فیور دیتے تھے, ان کے حق میں انہوں نے فیصلے کیے. جیسے یہ 63 ہے کہ جو انہوں نے تشریح کی تھی, جو میرے جیسا آدمی ہے جس کو جو قانون کو صرف آئین کو پڑھتا ہے, جس نے خود سے سیکھا ہے آئین کو یا قانون کو پڑھا ہے, میری کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ جو انہوں نے تشریح کی ہے ٹھیک نہیں کی ہے. آپ کسی ایسے شخص کو اگر کسی نے کوئی انحراف کر جاتا ہے, پارٹی سے منحرف ہو جاتا ہے, اور اس کے ووٹ کو آپ کاسٹ نہیں, اس کے ووٹ کو آپ گن نہیں رہے, اس کے ووٹ کو شمار نہیں کر رہے, مگر اس کا جرم مان کے آپ اس کو پارلیمنٹ سے نکال رہے ہیں, یا وہ اس کے جرم کو تو پہلے ماننا پڑے گا نا. تو انہوں نے ایک ایسی تشریح کی, ان کا ووٹ بھی نہیں گنے کاؤنٹ ہوگا, اور جناب وہ اسمبلی سے بھی نکل جائیں گے. اس کے بعد بحران بڑھتے گئے. اس کے بعد پنجاب کا کرائسس آیا. پنجاب کی اگر گورنمنٹ دوبارہ حمزہ شہباز سے پرویز الہی کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس نہ جاتی, تو میرا نہیں خیال جی آج عمران خان صاحب اس وقت جیل میں بیٹھے ہوتے, نہ پنجاب اسمبلی ٹوٹتی. پنجاب اسمبلی ان کے پاس نہ ہوتی تو کے پی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ حالات بڑے سموتھ ہو گئے تھے 25 مئی کے بعد. مگر جیسے ہی ان کو پنجاب گورنمنٹ دوبارہ ملی تو وہاں پہ پھر انہوں نے ظاہر ہے ہر حربہ آزمایا جو ایک آزما سکتے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت فیور کیا؟ جی, یہ تاثر ہے. نمبر 1 فل کورٹ نہیں بنائے. نمبر 2 معاملہ ہائی کورٹ میں تھا تو وہ سپریم کورٹ میں لے آئے. نمبر 3 کمزور جج ثابت ہوئے اور وہ ڈیسیژنز پہ امپلیمنٹ نہ کروا سکے. نمبر 4 مخصوص بینچز بنائے. نمبر 6 سپریم کورٹ کو ہاؤس کو آرڈر کرنے کے لیے وہ نہ کر سکے. سپریم کورٹ کا بندیال صاحب چلے گئے ہیں, اب قاضی فائز عیسی صاحب آ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی عزت بحال ہوگی؟ مجھے لگتا ہے کہ فائز عیسی قاضی صاحب کو بڑا مشکل ایک پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا. ملک آئینی, عدالتی, سیاسی, معاشی بحران میں ہے. کوئی شخص غیر متنازع نہیں رہا. جوڈیشری کی عزت سر عام تماشا بن چکی ہے, اور اس میں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے اور ان پر امپلیمنٹ کروانا ہوگا. لیکن فائز عیسی قاضی صاحب کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے جس طرح بندیال صاحب کا ہے. تو اب اس بیک گراؤنڈ سے وہ جان چھڑا پاتے ہیں, اور اس بیک گراؤنڈ سے جان چھڑا کر وہ ایک ایسے فیصلے کر پاتے ہیں کہ وہ ساروں کے چیف جسٹس ہوں. یہ ابھی وقت نے طے کرنا. تھینک یو.